صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، وذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد ہم نے آیت مبارکہ فاذکرونی اذکرکم، مقصود یہی ہے آیت کے اس حصے کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، تم میری تعریف کرو، میں تمہاری شان کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا۔ پہلے بھی ہم اس آیت پر اور ٹاپک پر بول چکے ہیں، لیکن آج ہے 12 فروری، کل 13، پرسوں 14 فروری۔ 14 فروری ہمارے مسلمانوں میں مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کیا ہے 14 فروری؟ کس کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے گا، میں دیکھوں۔ آدھے لوگوں کو معلوم ہے، چلو شکر ہے، آدھوں کو نہیں پتا۔ جب نہیں پتا تو منائیں گے بھی نہیں، اور جن کو پتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مناتے ہو، ان کے نالج میں ہے۔ عشق اور معشوقی کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر آج عشق و معشوقی کی باتیں کرتے ہیں ہم، اسی لیے ہم نے آیت پڑھی ہے فاذکرونی اذکرکم۔ یہ اصل عشق و معشوقی ہے، لیکن بس ہم نے عشق و معشوقی کا لفظ بولنا ہے اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، کیونکہ اصل میں عشق و معشوقی جو ہمارے ذہنوں میں رچی بسی ہوئی ہے نا، وہ مزاجی عشق ہے، حقیقی عشق نہیں۔ حقیقی عشق کو ہم عشق نہیں سمجھتے، شاید اسے سمجھ بھی نہیں پاتے ہم۔ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھے، جب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ عشق و معشوقی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ جتنا بولا جائے شاید کم۔ یہ یوں کہہ لیں کہ عشق و معشوقی اتنی عام ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی لحاظ میں ڈوبا ہوا ہوگا اس میں۔ ضروری نہیں کہ عورت کے ساتھ عشق ہو، کسی چیز کے ساتھ بھی عشق ہو جاتا ہے۔ کسی کو کاروبار سے عشق و معشوقی ہو جائے گی، اس کو کاروبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہوگا اور کاروبار میں ایک فنکار ہوگا، اس کی عشق و عاشق معشوقی جو اس کی وہ کاروبار ہے، وہ عاشق کے کاروبار معشوق۔ کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کھیل سے ہوتا ہے، کسی کو کرکٹ سے ایسی عشق و معشوقی ہوتی ہے کہ یا تو بیوی توڑ دے گا، بعض کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشق و معشوقی بہت عروج پر ہے۔ دکھ ہونا ایک الگ چیز ہے ہار جیت کا،
اپنا یا مال کا یا جان کا، یہ بہت عروج پکڑ گیا ہے۔ ایک ہوتی ہے ہمارے جسم پہ روح، ایک ہوتا ہے باقی بدن جسم، یعنی دو چیزوں کو ملا دو تو انسان تیار، اور دونوں چیزیں عشق و معشوقی طلب کرتی ہیں، مانگتی ہیں، چاہے وہ کس کو بھی طلب کر لے۔ روح کی طلب ہوتی ہے مختلف راستوں میں مختلف چیزوں کی، مثال کے طور پر جب سلوک کا راستہ چلنا ہے، تصوف کا راستہ چلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ والا راستہ چلنا ہے، وہاں پر اسٹیپ آتے ہیں عشق و معشوقی کے۔ باقاعدہ انسان سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے محبت کرنا سیکھتا ہے، پھر استاد سے محبت کرنا سیکھتا ہے، پھر پیر و مرشد سے محبت کرنا سیکھتا ہے، اور پھر مرشد تک پہنچنے میں اس کو کافی کچھ سمجھ حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا عشق بڑھنے لگتا ہے، پیر و مرشد تک پہنچنے کے بعد بڑھنے لگتا ہے، پیر و مرشد بھی اس کو آگے عشق و معشوقی کی جو اصل لائن ہے وہاں پر جانے کے لیے آگے بھیجتے۔ وہ راستے الگ الگ ہیں، طرف شیخ، طرف رسول، طرف اللہ، پھر جا کے بقا باللہ، کہ صرف پیر و مرشد کے بعد پھر پیر و مرشد میں فنا ہونا سیکھو، سب کچھ لٹا دو مرشد پر، جیسا وہ کہے ویسے ہی کر گزرو۔ یہ عشق ہو جائے گا اپنے پیر سے، پیر پھر آپ کو لے جائے گا اس راستے کی طرف کہ اب تم فنا کے رسول ہو جاؤ، کہ ظاہر بات ہے وہ ایک الگ سیڑھی چڑھ جاتی ہے، بلندیاں طے ہو رہی۔ پھر جب ہم فنا کے رسول ہو جاتے ہیں تو پھر رسول کی بارگاہ ہمیں پہنچا دیتی ہے فرقیہ میں، یعنی والدین استاد تک پہنچاتے ہیں، استاد پیر و مرشد تک پہنچاتے ہیں، پیر و مرشد مدینے تک پہنچاتے ہیں، اور مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچا دیتے ہیں، فنافیلا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب فنافیلا ہونے کے بعد یہ مقام ایسا ہے، اس کے بعد دیوانگی شروع ہوتی ہے، جنون شروع ہوتا ہے، مجنون بننا شروع ہوتا ہے انسان، اس کے بعد جنون آتا ہے۔ پھر جب جنون آ جاتا ہے فنافیلا ہونے کے اندر، اس جنون میں جس نے کنٹرول کر لیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فنافیلا سے نکال کے بقا باللہ میں ڈال دے گا، اور بقا باللہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کر انسان غوث بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، کلندر بن جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ تو عشق کے جس طرح روح کے مراتب ہیں، جسم کے بھی اسی طرح، جیسے میں نے ابھی مثال دی، کسی کو کسی چیز سے عشق ہو جائے گا، کسی کو کسی سے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کسی کو جو ہے وہ فضولیات سے شوق پڑ جاتے ہیں، کسی کو نشے سے، بھنگ سے، چرس سے، ان سے عشق ہو جائے گا کسی کو، اور ایسا ہو جائے گا کہ چرس کے بغیر گزارا نہیں، ہیروئن کے بغیر گزارا نہیں، شراب کے بغیر گزارا نہیں، ہر چیز چھوڑ دے گا، یہ نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ یہ معشوق ہو گئی ہے۔ سگریٹ کسی کو سگریٹ سے ہو جائے گا، مختلف کیٹیگری، یعنی روح کے جس طرح اسٹیپ ہے سیم اسی طرح جسم کے بھی اسٹیپ ہے، بس یہ ہے کہ روح ہمیشہ کامیابی کے عشق کے منازل طے کرا لیتی ہے، اور جسم جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ تنزلی کی طرف عمیق سے عمیق گڑھے میں گراتا جاتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں ایسا، یہ تو دو چیزیں الگ الگ ہوگی، ایک آپ کو عشق وہ بتاتا ہوں جو روح اور جسم دونوں کا اکٹھا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی لڑکی سے ہو جاتا ہے، وہ ایک صرف جسم کا ہوتا ہے لڑکی سے جو صرف تباہی کی طرف لے کر جاتا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ ایک حقیقی ایک لڑکی پر نظر پڑی، فوراً نظر نیچے کری، پھیر لی نظر، دوبارہ نہیں دیکھا اس کی طرف نظر اٹھا کے، لیکن وہ بھاگ گئی، آنکھوں میں رچ بس گئی، دوبارہ اس کی طرف دیکھا نہیں، پھر اب دیکھا نہیں، وہ غائب بھی ہو گئی، پتہ نہیں کہاں رہتی ہے، کہاں چلی گئی، لیکن اب اس کا تصور دماغ کو چھائے جا رہا ہے، چھائے جا رہا ہے۔ نمازی پر
یہ شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، پرہیزگار ہے، جبھی تو دوسری نظر نہیں اٹھائی اس نے، ایک نظر اس کی ہوتی وہ بھی اچانک، لیکن پھیر لی اس نے فوراً. لیکن وہ کیا ہے، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی لڑکی سے، پیار ہو گیا، یہ ایک الگ چیز ہے جو ان دونوں کے درمیان بھی. اب ایک طرف وہ شخص نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن اس کی نظر پڑی، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے اس کو دوبارہ دیکھا نہیں، لیکن اس کو خیال آ رہا. اور خیال کی چیز کا ہے کہ اب میں اس سے نکاح کر لوں، میں شادی کا پیغام کسی طرح پہنچا دوں، اس کو ڈھونڈنے میں لگ جائے، بھلے اس کو پتا کر لے کہاں ہے، پیغام بھی جائے نکاح کا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، پھر نکاح بھی کر لے اس سے، شادی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے یہ دونوں عشق جسم اور روح والے مضبوط تھے کہ ادھر روح کا تعلق خدا سے عشق میں مبتلا تھا، اور ادھر جسم کا تعلق لڑکی پر نظر تو پڑی لیکن نظر پھیر لی، پھیرنے کے بعد کبھی برائی کا سوچا تک نہیں، لیکن نکاح کا پیغام دے دیا. یہ عشق مزاجی، عشق حقیقی دونوں منجمد ہو گئے، اور اکٹھے جب ہو جاتے ہیں تو اس کی حقیقی چونکہ پاورفل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے دودھ کے اندر 1 کلو دودھ میں اگر 1 کلو پانی ملا دیا جائے تو پانی نہیں کہلائے گا، وہ دودھ ہی کہلائے گا. اور 2 کلو دودھ میں اگر 1 کلو پانی ملا دیا جائے تب تو بدل جائے اولا دودھ کہلائے گا. تو اس کی حقیقی کی پاور بہت بڑی ہے جو ہم حدود اس کی قائم نہیں کر سکتے، اس کی حقیقی کی، اور اس کے مزاجی محدود ہوتا ہے. تو جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائے تو سمجھ لینا اس کے مزاجی نہیں کہلائے گا، وہ اس کے حقیقی میں ڈوب گیا ہے، ڈوب کر اس نے جائز کام کیا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ اس کے مزاجی جو ہم مناتے پھرتے، 14 فروری آ رہی ہے، غیر لڑکیوں کو جا کے پھول دو، پتہ نہیں کیا کیا دو، یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہاں اس شخص کو دیکھیں جس کی روح پاورفل تھی، عشق حقیقی پاورفل تھا، اس کی نظر پڑی تو صحیح لڑکی پر، لیکن نظر فوراً پھر گھما دی، سر نیچے کر دیا، نظر کو جھکا دی، دوبارہ نہیں اٹھی. ہمارے یہاں تو کیا ہے، اگر کوئی خوبصورت لڑکی کہیں رستے سے گزر رہی ہے تو موٹر سائیکل والا اگر موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو موٹر سائیکل ادھر چل رہی ہے اور اس کی گردن یوں گھوم رہی ہے، تو بھائی آگے دیکھو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ یقین کریں میں نے کئی مرتبہ موٹر سائیکل ہی پر کئیوں کو ٹوکا چلتے کئیوں کو. میری اچانک کئی نظر پڑ جاتی ہے کہ فلاں شخص فلاں عورت کی طرف دیکھ رہا ہے. اب وہ بھائی موٹر سائیکل کے قریب جا کے بھیا ہے سامنے دیکھو یار، تو وہ کہتا کچھ کوئی بولے گا کیا؟ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم تو سمجھائیں نا. اب یہ مسجد میں بیٹھ کے عشق و معشوقی کی باتیں کرنا یہ کوئی سوچے کہ کس لیے صرف مسلمانوں کو قائد دیتے ہیں تاکہ فضول یاد، فضول رسمیں، وہ چیزیں جو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہیں ان سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو بتانا، آپ تک پیغام پہنچانا یہ ذمہ داری ہے. عشق ایک روح کا ہے، ایک جسم کا ہے، دونوں آپ کو بتا دیے، روح کس طرف جاتی ہے اور جسم کس طرف. لیکن وہ عشق جو روح اور جسم دونوں کا اکٹھا ہو جائے اور درست ہو، صحیح ہے، چلے دے، چلے دے، اس کی میں مخالفت نہیں کرتے دوں گا آپ کو، نہ ترغیب دوں گا. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ خدا کے راستے پر، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر رہ کر نکاح کا پیغام دے دیں، ٹھیک ہے، ہو جائے نکاح تو سبحان اللہ. اور اگر نہ ہو، نہیں مانتے لڑکی والے، پھر آپ ذہن سے نکالیں، پھر آپ کوئی اور غلط قدم نہ اٹھائیں، پھر ذہن سے اس کو نکالیں. ہی راجا، چھسی پلو، اور کون ہے، لیلا مجنو، ان کی داستانیں آپ کے کانوں میں رچی بسی ہوئی ہیں، لیکن جن کے میں نے نام لیے آپ کو پتا ہے ان میں ایک روح کی طرف بھی جانے والا عشق ہے اور ایک جسم کی طرف. ہی راجا کو لے لے، لیلا مجنو کو لے لے. ہیر کون سی، ایک لڑکی تھی، راجا کون تھا، ایک لڑکا تھا، دونوں کو آپس میں عشق
عشق ہو گیا، محبت ہوگا. میں تیرے بنا نہیں رہ سکتا اور تو میرے بنا نہیں رہ سکتی. یہ ان دونوں کی محبت تھی. لیکن اگر انہوں نے درست کی تو درست، غلط کی تو غلط. لیکن لیلا مجنون یہ دو تھے. چلو ہاتھ کھڑا کرو آج، بتاؤ لیلا لڑکا تھا یا لڑکی؟ جو لڑکا کہتا ہے ہاتھ کھڑا کرو، جو لڑکی کہتا ہے پھر آپ نے نہ لڑکے میں راضی نہ لڑکی میں. تو لیلا تھی کون؟ اصل وجہ یہ، دیکھیے میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہے. لیلا مجنو یہ کوئی عشق مزاجی کی باتیں نہیں ہے. یہ لیلا مجنو کی جو باتیں ہیں یہ اس کے مزاجی کی نہیں ہے. اصل میں مجنو کی ڈیفینیشن میں نے نکالی، مجنو کی تحقیقات نکالی، مجنو کا نام ڈھونڈا، اس کا نام کیا تھا، اس کی تصدیقات کی، تحقیقات کی تو پتا چلا یہ تو صحابہ کرام کے ساتھ رہا ہے. مسلمان تھا، تابعیوں میں شمار ہے اس کا. اور لوگ اس کو کس نام سے یاد کرتے؟ مجنو. لیلا مجنو، لیلا مجنو کسے؟ بلکہ اس پہ فلمیں بنا دی لوگوں نے، ڈرامے بنا دیے. اور مجنو ہے کون شخص؟ ایک بزرگ رسیدہ نوجوان، نیک متقی پرہیزگار، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ، ہر وقت اللہ تعالی کی محبت میں مگن گم، اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، ایسا مست، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق رکھنے والا. لیکن ہمارے ہاں ذہنوں میں فلموں ڈراموں نے کیا بٹھا دیا ہے؟ مجنو ایک جو ہے نا وہ عاشق تھا کسی لڑکی کا، لیلا کا. لیلا کا عاشق تو تھا لیکن لیلا لڑکی نہیں تھی، نہ کوئی مرد تھا. لیلا کوئی انسان نہیں تھا، لیلا کوئی مخلوق نہیں تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ مجنو، جس کو ہم لیلا مجنو کے قصے میں یاد کرتے ہیں، یہ نیک متقی رحمت اللہ علیہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ہر وقت اللہ 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 کیا کرتے تھے. ان کے منہ سے اللہ کے علاوہ نکلتے ہی نہیں تھا کچھ. ہر وقت اللہ اللہ اللہ. اب آپ کو پتا ہے جب ایک شخص کسی چیز کی تکرار کرتا ہے تو سننے والوں کو شائبہ ہونے لگتا ہے. سننے والوں کو بعضوں کا شائبہ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں لفظ کیا پڑھ رہا ہے. یہ شائبہ ہونے لگتا ہے. تو وجہ یہ ہوئی کہ اللہ 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 اللہ. اب میرے لفظ سننا، اللہ اللہ اللہ. اب یہ جو آخری میں لفظ نہیں کر رہے ہیں یہ لیلا سے متشابہ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. کسی کے کانوں میں یہ لفظ پڑ گیا تو سمجھیے کیا ہے، لیلا کہہ رہا ہے، حالانکہ لیلا نہیں اللہ کہہ رہا. کسی نے سنا اور اس نے جا کر دنیا میں مشہور کر دیا، ارے لوگوں یہ تو کسی لیلا لڑکی کا مجنون ہو گیا، یہ تو لیلا لیلا کہتا پھر رہا ہے، اس کو تو لینا چاہیے. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے. مجنون نے دیکھا یہ تو کمال ہو گیا، میں تو چاہتا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میری لیلا ہے کون. اب ان کو جو ہے لفظ مل ہی گیا ہے لیلا کا، تو کہنے لگے لوگوں ہاں مجھے لیلا سے پیار ہو گیا، لاؤ لاؤ میری لیلا کہاں ہے. اب مجنون بھی دیوانہ شروع ہو گیا. اب لوگوں کو پکڑ پڑ کے کہتا ہے لوگوں میری لیلا کو کہیں دیکھا ہے کیا، میری لیلا سے ملوا سکتے ہو. اور ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ یہ کسی لیلا
اللہ تھا. تو وہ جب پکارتا تھا کسی کو اللہ اللہ کہہ کے. اور ایک واقعہ یہاں بیان کیا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے گزر گیا، نمازی نے نماز توڑ کے مجنوں کو پکڑا اور کہا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تم آگے سے بھاگے، تمہیں لیلا کی اتنی فکر ہے، لیلا لیلا کرتے کرتے بھاگ رہے ہو تم میرے آگے سے گزر گئے، نماز ساری خراب کر دی میری. مجنوں پڑھا توجہ سے، کہنے لگا بھائی تم نماز کس کی پڑھ رہے ہو؟ اب خود اللہ والا آدمی ہے، صوفی آدمی ہے، تصوف والا، سب پتا ہے مجنوں کو. کہنے لگا نماز کس کی پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے لیے. کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ سے محبت ہے اس لیے پڑھتا ہوں. نمازی کہتا اللہ سے محبت ہے اسی لیے نماز پڑھتا ہوں. مجنوں کہتا واہ یار تیری محبت خدا سے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور نماز اس کی پڑھتا ہے، اور اس کی محبت میں، اس کی عبادت میں، اس کے خیال میں تجھے میں کیسے نظر آ رہا ہوں؟ تیری محبت سچی نہیں ہے، تیرا عشق سچا نہیں ہے. اور تو مجھے دیکھ کہ میں اپنی لیلا میں اتنا مست ہو گیا تو مجھے نماز پڑھنا نظر ہی نہیں آیا. میں اپنی لیلا میں اتنا مست ہوں، تیری نماز کمزور ہو گئی اور میرا لیلا لیلا پکارنا کمزور نہیں پڑا. وجہ یہ وہ نماز کی مخالفت نہیں کر رہا مجنون، وہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں بھی خدا کی محبت میں مگن ہوں، تمہیں پتا نہیں ہے میری لیلا کون ہے. میں اپنے خدا کو پکارتا پکارتا گزر رہا تھا، میری نگاہوں میں صرف میرے خدا کی ذات تھی بس، باقی کائنات اندھیری تھی ساری میرے لیے، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ ہوتا ہے عشق، اسے کہا جاتا ہے عشق حقیقی، جسے ہم عشق مزاجی سمجھتے پھرتے. تو اللہ کی یاد میں، اللہ کی مگن ہونے میں، اللہ کے تصور میں. اب وہ الحاج منصور رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، سولی چڑھا دیا گیا تھا. ایک روایت میں قتل کا ذکر ہے، ایک میں سولی کا ذکر ہے. کیا تھا ان کو؟ یہ بھی اللہ کی محبت میں، عشق میں اس طرح گم ہو گئے تھے کہ ان کو خدا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر جگہ خدا ہی خدا نظر آتا تھا. اور ایک قول کے مطابق یہ جس چیز کو دیکھتے تھے کہتے تھے یہ میرا خدا ہے. مطلب یہ کہ اس چیز کو خدا نہیں کہتے تھے، یعنی خدا کی قدرت کو خدا کہتے تھے کہ خدا کی قدرت نظر آ رہی. اور یہی ہوا کہ لوگ اس کو سمجھ نہ سکے کہ حقیقت کیا ہے. وہ ظاہر دیکھ رہے تھے لوگ اور حقیقت کچھ اور تھی. الحاج کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. جیسے قتل کیا گیا ان کا خون نکلا، خون کے ہر قطرے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، انا لحق انا لحق. پھر لوگوں کو پتا چلا ہو یہ تو غلط ہو گیا ہم سے، ہم اس کی حقیقت کو نہ پہچان سکے. اس کو کہا جاتا ہے عشق. اور جو لوگ عشق روحانی کو نہیں سمجھتے وہ عشق مزاجی میں پڑھتے، اور جب وہ عشق مزاجی میں پڑھتے تو یاد رکھیے اصل عشق روحانی ہے، عشق حقیقی ہے. اگر ہم نے روح کے عشق کو چھوڑ دیا تو عشق مزاجی آگے بڑھ جائے گا، اور جب وہ آگے بڑھے گا تو واپس پلٹنے نہیں دیتا. پھر عشق حقیقی ہم سے نکل جاتا ہے ہاتھ سے. پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم 14 فروری والا دن انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب ہم پیلا پھول دے، پیلا لال پھول دیتے ہیں کیا اس میں؟ پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں. اب یہ 14 فروری کا دن ویلنٹائن ڈے، آپ کو پتا ہے یہ ویلنٹائن کون تھا؟ یہ مسلمان نہیں تھا، مجنون مسلمان تھا، اللہ والا تھا، عاشق رسول تھا، خدا کا برگزیدہ بندہ تھا، تابعین میں شمار ہے اس کا، صحابہ کی زیارت کی ہے. لیکن یہ ویلنٹائن یہ عشق مزاجی کا دل دادا تھا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ مسلمان نہیں تھا جس کا دن منایا جا رہا ہے. ہم مسلمان ہیں تو کافر کا دن کیسے منائے؟ ہم تو حضور کا دن منائیں گے، ہم تو حضور غوث پاک کا دن منائیں گے. بھائی کافر کا دن کیوں منا رہے؟ 14 فروری کا دن ہمیں کیوں یاد ہو گیا ہے؟ مجھے کیوں ضرورت پڑی کہ ممبر میں بیٹھ کے آپ کو منع کروں کہ 14 فروری کو ذہن سے نکالو؟ بھائیو احتیاط کرو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں کے دن، امام اعظم کا دن
رات کو کیا ہوتا ہے، روڈ پہ مین روڈوں پہ کھڑے ہو جانا دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو بھائی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، احتیاط کرو، اپنے بچوں کو روکو. اور ویلنٹائن کی خبر اگر میڈیا پر آئے آپ چینل بدلو، اپنے بچوں کو نہ سننے دو، اس کو عام نہ ہونے دو. یہ تو گندا عشق کی باتیں کرتے، بے حیائی کی باتیں کرتے، یہ تو زنا کاری کی بات کرتے. ویلنٹائن ڈے یہ کوئی عشق معشوقی کا دن نہیں ہے، یہ حرام کاری کا دن مناتے، یہ جو ہے بے حیائی کا دن مناتے، یہ زنا منانے کا دن مناتے. ہم نہیں منائیں گے اس کو، ہم اس کی مخالفت کریں. مسلمان ہو کے ہم کہتے اس کو فالو کر لیتے. ہمیں بزرگوں کا دن منانا ہے. تو آج کا میرا یہ پیغام اسی لیے تھا، اس لیے میں نے آیت پڑھی بات قرون یاد کرو تو یہ عشق ہے، اصل یہ محبت ہے. عشق و معشوقی اس کو اس کے اندر ڈالیں اپنی کہ بس آپ خدا کا ذکر اور خدا پھر دیکھیں ہمارا ذکر. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شاد بات فرما دی. آپ سوچو اس جملے پر، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، تو میری بات کر، میں تیری بات کروں، تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں، تو مجھے اپنا، میں تجھے اپناؤں. تیری بات میری بات، تیرا اٹھنا میرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا میرا بیٹھنا. خدا اٹھنے بیٹھنے سے پاک، ہمارا ذکر کرنے سے بھی پاک ہے کہ وہ ہمارا ذکر کرے، اس کی شان کے لائق نہیں. لیکن پھر بھی تو میرا میں تیرا، یہ اللہ تعالیٰ بڑے کی طرف سے یہ بات ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے یہ. سوچو، کبریا فرما رہا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کر. تو یہ اصل عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. ابھی یہاں محبت ڈالیں، ہم مدینے والے سے محبت ڈالیے، مدینے سے محبت کیجیے. گنبد خضرت سنہری جالیوں کو دیکھ دیکھ کر آپ کو آنسو بہائیں، دیکھ دیکھ کر سر سے کیا کاش حضور غوث پاک کی گنبد خضرا کو دیکھیں، بغداد شریف کی طرف نظر کریں. اللہ اور اللہ والوں سے محبت یہ حقیقی محبت ہے. ماں باپ سے محبت کریں، یہ خدا کی محبت ہے. استاد سے محبت کریں، یہ خدا کی محبت ہے. پیر و مرشد سے محبت کریں، یہ خدا کی محبت ہے. رسول پاک سے محبت کریں، یہ خدا کی محبت ہے. یہ خدا کا ذکر ہے سب. تو لہذا آپ سے یہ التماس ہے کہ 14 فروری کوئی نہ منائے. آپ کا جس پر زور پڑتا ہے، زور چلتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، اس پر زور چلائیں کہ نہیں منانا. ہاں، اگر آپ کا کسی سے محبت ہو چکی ہے، جو نوجوان بیٹھے ہیں، اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو پھر 14 فروری کو نہ منائیں، 15 کو اس کو گفٹ دے آئیں. ٹھیک ہے؟ اگر واقعی اسے شادی کرنی ہے تو شادی والی محبت جو ہمارے ہاں جائز ہوتی ہے، یہ نہیں جو گرل فرینڈ بنا کے پھرتے ہیں. بیوی گھر میں بیٹھے پھر بھی گرل فرینڈ ساتھ پھر رہی ہے، یہ کوئی طریقے ہے؟ یہ کوئی مسلمانوں والی بات ہے؟ یہ یورپ کا انداز ہے کہ شوہر ساتھ چل رہا ہے، بوائے فرینڈ ساتھ ہے. شوہر بیچارہ دیکھ رہا ہے، بوائے فرینڈ سب کچھ. یہ یورپ کے طریقے، یہ انگریزوں کے طریقے، یہ کافروں کے طریقے. ہمارا طریقہ شریعت نے دیا، ایک سنبھالو، اسی کو اچھی رکھو، نکاح کرو اور اسلامی طور طریقے سے اولاد حاصل کرو. ان چیزوں کو سمجھو. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے تو اشارے میں جو بات سمجھانی تھی سمجھا دی. ہمارا تو کام اتنا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، خوش رہو اہل محلہ ہم بیاں کر چلے.